نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج دو عنوانات پر گفتگو ہوگی، فضیلت شکر اور صبر. ان دو موضوعات پر یاد رکھیں کہ جس اللہ رب العزت کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں نماز، حج، زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا نا، جن الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں صبر کرنے اور شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو صبر بھی واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اور شکر بھی ضروری ہے. اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. یہ امر کے صیغے ہیں، اور امر کے صیغے وجوب کے لیے ہوتے ہیں، اور نہیں بھی ہیں، ناشکری. اور اس سلسلے میں قرآن مقدس کی بہت سی آیات ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والو، پاکیزہ، طاہر، طیب کھانے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خدا کے عبادت گزار ہو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. صبر کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو. یہاں بھی امر کا صیغہ ہے. شکر کے بارے میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو حکم یہ ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے اور بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے. ہماری سوسائٹی میں جہاں دیگر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حالانکہ حسن سلوک کرنے والے کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. وہ کسی قسم کا معاوضہ، کسی قسم کا صلہ بدلہ وہ ذہن میں نہ رکھیں. حتیٰ کہ کسی کی تعریف کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ذہن سے نکال دے. لیکن یہ حکم احسان کرنے والے کو ہے. جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں واجب کی ہیں. جس کے ساتھ نیکی کی جائے 3 چیزیں کرنا اس پر واجب ہے. ایک یہ ہے کہ فوراً جب بھی اس کے ساتھ احسان ہو، نیکی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرے اور شکریہ اور اس کی تعریف کرے، ثنا کرے اور اس کے لیے دعا کرے اور اس کو بیان بھی کرے، کنجوس نہ بن جائے. ہمارے لوگوں میں خصوصاً جس کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یعنی یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. حالانکہ ویسٹرن سوسائٹیوں میں 1000 خرابیاں ہیں، لیکن ایک ان کی خوبی میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پر بھی تھینک یو کہتے ہیں. بالکل چھوٹی سی بات پر بھی تھینک یو کہتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں بڑی بھی کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو اس کی زبان ہلتی نہیں ہے. حالانکہ کسی کی
اس کا شکریہ ادا کرنا، تھینک یو کہنا، اور اس کو اس کے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو آدمی کو یاد کر لینا، یا اس کی اس نیکی کا کسی دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس آدمی پر۔ لیکن جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس انسان کی ذہنیت کا پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ بلند اخلاقی طور پر یہ بلند مرتبہ انسان ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، خدا کا بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر اس کے احکامات کی ادائیگی، جو مامورات ہیں، جن چیزوں کے حکم ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ہمسائے کے ساتھ اچھا رہو، سچ بولو، اپنا مال خرچ کرو، بہت سے اللہ رب العزت کے احکام ہیں، امانتوں کی حفاظت کرو، ایفائے عہد کرو، یہ سب اللہ کی نعمت کا شکر ہی کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اور بندوں کی شکل میں نے عرض کر دی کہ اگر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندوں کا شکر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا تو آپ اس کے ریٹرن میں اس کے ساتھ نیکی کریں، کم از کم الفاظ کے ساتھ اس کو فوراً شکریہ کا لفظ بولیں، اس کی تعریف کر دیں، اس کے حق میں دعا خیر کر دیں، اس نیکی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان بھی کریں کہ فلاں انسان نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی پروان چڑھیں گے نا، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اگر ہم بالکل منہ بند کر دیں گے اور کسی کے لیے اتنے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے، تو نیکسٹ ٹائم پھر وہ آدمی بھی نیکی کرنے کی وہ اس میں اتنی ہمت اور قوت اور طاقت اور جذبہ وہ مر جائے گا اس کا۔ تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی طرح صبر کا مسئلہ بھی ہے۔ صبر کہتے ہیں صبر دو چیزوں کا ہے۔ ایسے کام جن کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، بیماری ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، دشمنیاں ہیں، بے مقصد لوگوں حسد بغض لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان تمام صورت حال میں چاہے بیمار ہو انسان، کسی غلط مقدمے میں پھنس جائے، اس کا کوئی خواہ مخواہ دشمن بن جائے، کوئی اس کا حاسد بن جائے، اس کا کوئی بدخواہ بن جائے، یا کوئی بھی ایسی صورت جس کو وہ دل سے پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ صبر کرے۔ بے صبری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیان کرنا، اس کا بیان کرنا، وبیلا مچانا، یہ بے صبری ہے۔ اور آدمی اس کے سوا کر کیا سکتا ہے؟ شکوہ کرنا بے صبری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی کوئی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، کوئی شکوہ شکایت گلہ کسی کا نہ کرے۔ اور یہ جو صبر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلی چوٹ دل کو لگتی ہے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی مصیبتیں بھی انسان کے ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ یعنی جب کسی کو فرسٹ مرتبہ، پہلی مرتبہ کسی کی موت کی خبر آئے نا، تو اس وقت وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر سے کام لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد میں تو صدمہ آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے۔ کتنے عزیز انسان کے جدا ہوتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ انسان کا ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اولاد جدا ہو جاتی ہے، بیوی ہسبینڈ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دوست سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہی صدمہ کچھ عرصے کے بعد انسان سے بالکل انسان نارمل ہو جاتا ہے، وہ صدمہ دل میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلی مرتبہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی جائیداد چوری ہو گئی، جل گئی، کوئی ڈوب گئی، نقصان ہو گیا، کسی نے آ کر آپ کو چوٹ لگا دی، اس وقت وہ ٹائم ہے صبر کا۔ ورنہ اگر کوئی آپ کو چوٹ بھی لگا دے گا کچھ عرصے کے بعد وہ چوٹ آپ کے جسم کے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے کچھ عرصے کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔
تو صبر کرنے کا وقت ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگے انسان کے دل و دماغ پر، وہ وقت ہے، اس وقت انسان اپنے حواس کو قائم رکھے۔ اور فرمایا نا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم بھی تیرے اور یہ سب کائنات کے اشیاء بھی تیری، تو ان سب کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک تو ہے، ان کا بھی مالک تو ہے، دینے والا بھی تو ہی ہے، لینے والا بھی تو ہی ہے۔ اور آخر کار کائنات کی چاہے مال ہے، چاہے رشتے ہیں، چاہے کوئی مرتبہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر چیز نے واپس خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، باقی کائنات میں کسی نہ رشتے کو بقا ہے، نہ کسی دولت کو بقا ہے، نہ کسی مرتبے عہدے کو بقا ہے، نہ صحت کو بقا ہے، نہ بیماری کو بقا ہے۔ صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بیماری بھی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان جس خدا نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، بس جب اس کی طرف سے، اور یاد رکھ لیں زندگی نہ تو کسی انسان کے ہمیشہ مصیبتوں سے پر ہوتی ہے اور نہ ہی خوشی، یہ دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو خوشیاں نصیب کرتا ہے، اور جب خوشی ملے تو اللہ کی نعمت کا اس شکر ادا کرے، اور اس کائنات، اور جب اگر مصیبت ہو تو صبر کرے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی دین حق، دین اسلام ہے، قرآن حکیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی مسلمان دین حق، دین اسلام کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر نہ کرے اور خدا کا شکر نہ ادا کرے، اور قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کی جو آخری کتاب ہے یہ ہمیں اللہ پاک نے عطا کہ اس پر جو شکر ادا نہیں کرے گا، اس انسان سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، اسلام، رسول اللہ، قرآن حکیم، ان میں صرف خیر ہے، صرف خیر ہے۔ باقی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جس میں صرف ایک ہی پہلو ہو، بلکہ کائنات کے ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ مال میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، صحت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کھانے پینے میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، مکان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لباس میں، ہر چیز کائنات کی چیزوں میں دونوں چیزیں ہیں۔ یہی چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی، بالکل اسباب ہیں یہ چیزیں۔ مال و دولت یہ انسان کو اگر جنت میں پہنچا سکتے ہیں تو یہی چیزیں انسان کو جہنم میں بھی لے جائیں گے۔ تو ان میں دونوں پہلو ہیں، خیر کے بھی پہلو ہیں، شر کے بھی پہلو ہیں۔ ایک چیز جس میں صرف خیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ قرآن حکیم ہے، وہ دین حق، دین اسلام ہے۔ اس سے بڑی پھر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ کوئی کائنات کی نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین و آسمان اور یہ جہاں تک بھی انسان کا سو جا سکتی ہے، اگر اس کو ایک پرڑے میں رکھا جائے نا، صرف جو اللہ پاک نے ہمیں کلمہ عطا کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کائنات کی ہر نعمت سے وزنی ہے، کوئی بھی نعمت اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے 2 رکعت جو ہم یہ ابھی نماز ادا کرتے ہیں، یہ 2 رکعت کی جس انسان کو اللہ پاک نے توفیق عطا کی ہے، زمین و آسمان کی نعمتیں بھی اگر ایک ترازو میں رکھی جائے نا تو یہ 2 رکعت نماز زمین و آسمان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ کائنات کی ساری نعمتیں ان 2 رکعتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کثیرہ کے باشد دل حق شناس، دل حق شناس، نہ شاید کے بندت زبان اس پاس۔
جس آدمی کا دل، چونکہ یہ میں نے ابتدائی باتیں عرض کی ہیں، شکر کے صبر کے پوری تفصیلات عرض نہیں کی، وہ تصوف میں آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر عرض کروں گا۔ اتنا ضرور بات ہے یہاں پر، شیخ سعدی فرماتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا، شکر ممکن نہیں ہے جب تک انسان کو معرفت حاصل نہ ہو۔ عمل اور معرفت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور شیخ سعدی بھی یہی فرماتے ہیں، جس آدمی کا دل اللہ رب العزت کی معرفت سے، اس کو پتہ ہے کہ خدا کون ہے، میرا خالق و مالک کون ہے، پھر کبھی بھی اس کی زبان اللہ کے شکر سے بند نہیں رہ سکتی، پھر وہ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ نفس جو بشکر خدا بر معیار کے واجب بود شکر پروردگار، آپ فرماتے ہیں ایک سانس بھی اللہ رب العزت کے شکر کے بغیر نہ لے، ہر سانس کے ساتھ خدا کا شکر کر، کیوں کہ وہ تیرا پالنے والا ہے، مسلسل وہ تیری زندگی کے جو سامان ہیں تجھے مہیا کر رہا ہے۔ یہی شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستان میں فرماتے ہیں، اگر ہر سانس کے ساتھ انسان 2 مرتبہ خدا کا شکر ادا کرے نا، تو صرف یہ جو سانس ہے نا ان کا شکر ادا ہوگا، شاید وہ بھی نہ کر سکے، باقی نعمتیں تو جانے دو، اس لیے کہ سانس اگر اندر نہ جائے تو رزلٹ موت ہے، اور اگر سانس اندر چلا جائے تو باہر نہ آئے تو پھر بھی موت ہے۔ بندے تو خدا کی صرف اس ایک نعمت کا شکر اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے سونا بھی ہے، اس کو تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا قلیل من عبادی الشکور، فرمایا اللہ کا آل داود، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ یہ بندے سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کر سکے، اس لیے اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک نعمت کا بھی انسان شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی نعمتیں تو الگ رہ گئی نا۔ تو فرمایا ترا مال و نعمت فزاید ز شکر، ترا فتح از در آید ز شکر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اور میں نے پہلے عرض کر دیا خدا کا بھی شکر گزار بن، بندوں کا بھی شکر گزار بن، فرمایا پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں تجھ پر زیادہ ہوں گی، اور بندے بھی تیرے ساتھ نیکی زیادہ کریں گے، اور تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ عادت بنا لو، خدا کی نعمتیں تو ہم وقت انسان کو مل رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز ادا فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہ نہ سوزش آ جاتے، ورم آ جاتا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی اور اتنی محنت کرتے، عبادت فرماتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت یہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکے۔ جو لوگ جن کو نماز کی توفیق نہیں ہے، رمضان آ جائے تو روزے کی توفیق نہ ہو، مال و دولت کے فراوانی کے باوجود حج کو نہ جا سکے، زکوٰۃ دیتے وقت ان کا دل تنگ ہو جائے، ماں باپ کے گستاخ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ برے سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ برے ہوں، یہ سب لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اور اللہ کا ناشکر، جب بندے کو ناشکرہ انسان پسند نہیں ہے، خود غور و فکر کرو نا، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں اور وہ یہ بھی نہ کہیں شکریہ، تو ہمیں وہ انسان کتنا برا لگتا ہے۔ میرے بھائی، جس طرح ہمیں ناشکرہ انسان برا لگتا ہے نا،
خدا کی بارگاہ میں بھی ناشکرہ انسان برا ہی ہے۔ بے نمازی انسان سے خدا کا کوئی محبوب نہیں ہے، وہ بے رمضان کے ادب احترام نہ کرنے والا، قرآن حکیم نہ پڑھنے والا، اللہ کے بارگاہ میں نہ جھکنے والا، وہ خدا کے بارگاہ بھی وہ منحوس انسان ہے، مغضوب ہے۔ اگر خدا نے زندگی دی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز اللہ کے شکر ہے۔ یہ فرمایا اگر شکر حق تاب روز شمار، گزاری نباشد یک اد ہزار۔ اگر ہر روز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تو خدا کا شکر مسلسل کرتا رہے، پھر بھی اللہ کی 1000 نعمتوں میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ کبھی ذرا گن تو صحیح نا کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں تجھ پر بندے، وہ تو مسلسل تجھ پر اپنا کرم فرما رہا ہے۔ تجھے چند منٹ کے لیے وضو کر کے 2 سجدہ کرنے میں تیرے لیے بھاری محسوس ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ چل کر مسجد میں باجماعت نماز میں ادا کروں۔ چلو سارا دن اپنے لا یعنی کاموں میں گزار دیتے ہیں، یہ توفیق نہیں کہ میں قرآن حکیم کے چند صفحات ہی اس کی تلاوت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَلے گفتن شکر اولا تراست، کہ اسلام را شکر او زیور است۔ فرماتے یہ بات تو مسلمہ ہے کہ بندے سے خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا شکر ممکن نہیں ہے۔ اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک خدا کا شکر ادا کرے، وہ نہیں کر سکتا، تو کیا یہ سمجھ کر پھر ہم خدا کا شکر ہی نہ کریں؟ فرماتے نہ، پھر بھی کرو، اگرچہ تم سے ہو نہیں سکے گا لیکن کرو۔ کیوں؟ کہ یہ اسلام کا زیور ہے، ہر ایک کا زیور ہوتا ہے۔ اسلام کا زیور یہی ہے کہ بندہ جو اس کے بس میں ہے وہ کرے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرے۔ اس نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا کہا، سال میں 1 مہینے کا روزے کا کہا، زندگی میں 1 مرتبہ حج کے لیے کہا، سال میں 1 مرتبہ 2.5% 2.5% زکوٰۃ دینے کے کہا۔ کیا ہے یار، 100 میں سے 2.5 پاؤنڈ خدا کے بارگاہ میں دے دینا کیا مشکل مسئلہ ہے؟ ساری زندگی خدا نے تجھے مال و دولت صحت و سلامتی دی، حج جاتے وقت کیوں تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کر۔ فرمایا خدا کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا معنی یہ کہ ہم بالکل چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، کرنا ہے۔ تو نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں تیرے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے شکر کے لیے آدھا گھنٹہ مخصوص کر دے۔ قرآن حکیم کو کھول، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں، کوئی دینی بات سن لے یا دینی بات کر لے، اتنی بھی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا غرض شکر عزت نہ بندی زباں بدست آوری دولت جاویداں۔ اگر تو نے اپنی زبان کو اللہ کے شکر سے بند نہیں کر لیا، کرتا رہے، عمل سے، زبان سے، ہر طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ فرمایا اس کے نتیجے میں تجھے وہ نعمت خدا دے گا، وہ نعمتیں ملیں گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کو فنا نہیں ہے۔ اور یہ ملتا کیسے ہے؟ فرمایا من لم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب۔ فرمایا یہ ایک حدیث قدسی آتا ہے، فرمایا غیر سوائی، جس انسان نے میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے میں نے جب اس پر آزمائش ڈالی تو اس پر صبر نہیں کیا، تو پھر اس کو کوئی اور خدا تلاش کر لینا چاہیے۔ جب اور کوئی خدا ہے نہیں ہے ہی وہ ایک ہے، تو پھر تمہارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے سوائے اس کا شکر ادا کرنے کے اور سوائے اس کی آزمائش پر صبر کرنے کے۔ فرماتے ہیں ترا گر صبوری شواد دستیار بدست آوری دولت پائیدار۔ اگر صبر کا راستہ اختیار کرو گے
تو تمہارے ہاتھ میں ایسی دولت آئے گی کہ جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، معمولی سی آج تو یعنی ایسے ہر انسان کا غصہ اتنا عظیم، اتنا تو جیسے سمجھے کہ جو کہہ دیا ساری کائنات میری ہی مرضی کے مطابق چلے۔ یہ فوراً غصہ کیوں آتا ہے لوگوں کو؟ اسی لیے کہ وہ سمجھتا ہے نہیں یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، خدا کیا ہے۔ اگر اس انسان کو یہ پتہ چلے کہ خدا کیا ہے، میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، تو پھر یہ غصہ بھی نہ آئے۔ غصہ اصل رزلٹ ہے جہالت کا اور عدم معرفت کا۔ فرمایا اگر تجھے صبر خدا دے تو صبر کے نتیجے میں وہ دولت ہاتھ میں آتی ہے کہ جس دولت کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ صبوری بود کار پیغمبرا نہ پیچت زیں روئے دین پرورا۔ صبر کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور جو دین دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا منہ اسے نہیں پھیرتے۔ بس کسی کو ذرا دیکھ لو کہ اس میں صبر ہے یا نہیں ہے۔ جس انسان میں صبر نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے، اور جس انسان میں صبر ہے اس میں دین بھی ہے۔ کیوں؟ صبر کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے پتھر نہیں برسائے، کیا تکلیفیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کا سامنا نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ان کے لیے دعائے ضرر فرما دے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے پھر بھی دعا کروں گا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پتھر برسائے گئے، تلواریں چلائے گئیں، کوئی کائنات کا ایسا ظلم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا گیا ہو اور صحابہ کرام پر نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے بدلے میں کیا فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا صبوری کے شاید درے کام جاں کے جز صابری نیس مفتاح آں۔ جتنے بھی زندگی کے مقاصد ہیں وہ صبر سے پورے ہو جاتے ہیں، ان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور فرمایا جتنا بھی کائنات میں کوئی بھی بڑا کام ہے اس کی چابی صبر ہی ہے۔ بھائی دنیا میں کوئی بڑا تاجر بن سکتا ہے صبر کے بغیر، کوئی بڑی ڈگری لی جا سکتی ہے صبر کے بغیر، کوئی بڑا کسی کو عہدہ مل سکتا ہے صبر کے بغیر۔ اگر دنیا کی بڑے جو چیزیں ہیں وہ صبر کے بغیر نہیں ملتی تو دین کے بھی معاملات بغیر صبر کے نہیں ملتے۔ دین اتنا کوئی ہلکی چیز نہیں ہے کہ میری آپ کے خواہش کے مطابق آپ کے گھر میں آ جائے۔ بھائی دنیا کی ایک چیز پر نظر رکھو نا کہ جو یہ کوئی بھی دنیا کا عہدہ بغیر صبر کے ملتا ہے، کوئی بھی ڈگری بغیر صبر کے ملتی ہے، کوئی بھی بڑا بزنس صبر کے بغیر ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبوری بر آرد مراد دلت کہ آد عالمہ حال شباد مشکلت۔ تیرے دل کے مرادیں صبر ہی سے پوری ہوگی، اور تیرے مسائل، تیری مشکلات علماء ہی حل کر سکتے ہیں۔ صبوری کلید در آرزوست کشائندہ کشور آرزوست۔ تیرے جتنے بھی خواہشیں نا ان کی چابی صبر ہے، اور تو جس چیز کو بھی فتح کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبوری بہر حال اولا بواد کے درج ملے آن چند مانا بواد۔ ہر حال میں صبر کرنا یہی بہتر ہے، کیوں کہ صبر کے نتیجے میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں خوبی ہی خوبی ہوتی ہے۔ یہ جتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، یہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، ماں باپ اولاد میں لڑائی ہے، بہن بھائی میں لڑائی ہے، یہ جناب رشتہ داروں میں، یہ پڑوسیوں میں، خدا پوری دنیا کو آگ کا ایک انگارہ بنا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بے صبری۔ صبوری طرح کمگاری دہد زرنجو بلا رستگاری دہد۔ صبر ہی بندے کو کامیابی دیتا ہے، اور صبر ہی سے مشکلیں مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ صبوری کنی گر ترا دین بواد کے تاجیل کار شائستہ بواد۔
فرمایا اگر تیرا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہے نا تو پھر تجھ میں صبر بھی ہوگا، کیونکہ جلد بازی اور غصہ اور اینگر یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ مسلمان وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر کرتا ہے اور صبر ہی کا دامن پکڑے رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا